السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پیارے بچوں، آپ کو علم ہے کہ دعا مومن کے لیے ایک بہت قیمتی تحفہ ہے۔ دعا مومن کے لیے ایک بہت قیمتی مثلاً جب بھی ہمیں کوئی بارش کی ضرورت ہوتی ہے، جب ہمیں کوئی رزق کی تنگی کا مسئلہ بنتا ہے، کوئی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، یا ہم نے کسی امتحان میں کامیابی کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے، یا ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوتی ہے، تو ہم دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر وہ اپنی حاجت پوری کرتے ہیں۔ اپنی حاجت پوری کرتے ہیں، یعنی دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا مومن کا دیکھیں، لوگ اپنے اپنے ہتھیار لے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے گن اٹھائی ہوئی ہے، کسی نے کوئی چھرے چھپائے ہوئے ہیں، کسی نے ڈنڈے پکڑے ہوتے ہیں، تو وہ پھر بھی اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ وہ پھر بھی اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ سب سے اچھی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا تحفہ عطا فرمایا؟ دعا۔ شاباش، کیا؟ دعا۔ کہ جو بھی مسئلہ ہو، جو تکلیف ہو، دکھ ہو، سکھ ہو، یعنی کہ کوئی بھی مسئلہ پیش ہو، تو ہم ہر مسئلے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا بتائی ہوئی ہے۔ الگ الگ موضوع پہ، الگ الگ بات پہ الگ الگ دعا ہے، الگ الگ دعا ہے۔ تو یہ جو معاملہ دعا کا ہے، یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم دعا ایسے کریں کہ اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے ہوں، نگاہیں نیچے جھکائی ہوئی ہوں، اور ہم یہ سوچ ذہن میں پکی کر لیں کہ جو دعا ہم مانگ رہے ہیں یہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے۔ یہ دعا ہماری یعنی یہ نہیں ذہن میں رکھنا میں نے دعا مانگی ہے، پتہ نہیں دعا پوری ہونی ہے نہیں ہونی، یہ پھر دعا تو نہ ہوئی۔ دعا ایک ماں اپنے بچے سے ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے، ایک ماں اپنے ایک بچے سے ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے۔ کتنا پیار کرتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 100 ماں جتنا پیار کرتا ہے۔ کتنا؟ 100 ماں۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتے ہیں۔ کتنا پیار کرتے ہیں؟ 70 ماؤں۔ اگر ایک ماں کو اپنے بیٹے کی اتنی فکر ہوتی ہے تو آپ سوچیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری کتنی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ کو ہماری کتنی فکر ہے۔ مسئلہ کس میں ہے؟ مسئلہ ہمارے دعا مانگنے میں ہے، مسئلہ ہمارے دعا مانگنے میں ہے، ہمارے یقین میں، ہمارے توکل میں، ہمارے بھروسے میں۔ یعنی اگر ہمارا یقین پکا ہے، یقین پکا ہے، ایمان پکا ہے، دعا دل سے مانگی ہے، اور یہ سوچ لیا ہے کہ دعا ہماری قبول ہو گئی ہے، تو دعا انشاءاللہ ہماری قبول ہوگی۔ ایک شخص دربار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر فقر و فاقہ اور تنگی معاش کا ذکر کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، فرمایا کہ جب تو اپنے گھر میں داخل ہونے لگے سلام کہو۔ جب تو اپنے گھر داخل ہونے لگے السلام علیکم۔ گھر میں چاہے کوئی ہو یا نہ ہو، گھر میں چاہے، اور پھر انہوں نے کیا فرمایا کہ مجھ پر سلام بھیجو۔ پھر مجھ پر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرو، ایک بار سورہ یعنی جب گھر میں داخل ہونا ہے تو کیا ارشاد فرمایا کہ جب گھر داخل ہونے لگو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھو، گھر میں پھر گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو السلام علیکم کہو۔ پھر اگر گھر میں کوئی نہ بھی ہو تو آپ نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھنا ہے، پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھنی۔ اسی طرح اس شخص نے کیا تو کچھ چند عرصے کے بعد اس کے گھر اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ اتنا رزق اس کے گھر میں آنا شروع ہو گیا کہ اس کے رزق سے اس کے پڑوسی ہمسائے بھی حصہ لینے لگے،
اس رزق سے اس کے ہمسائے بھی، یعنی کہ مقصد یہ تو آپ کو میں نے ایک دعا بتائی، ایک طریقہ بتایا، یعنی کہ جو بھی ہمارے ساتھ کبھی مسئلہ پیش آئے، کبھی ہم نے امتحان میں کامیابی کی دعا کرنی ہو، بارش کی دعا کرنی ہو، بیماری دور کرنے کی دعا کرنی ہو، گھر میں برکت کی دعا کرنی ہو، لڑائی جھگڑے ہوں وہاں پہ اتفاق کی دعا کرنی ہو، صلح کروانی ہو، کہیں بھی آپ نے بات چیت کرنی ہے، کوئی ناراض ہوا ہے تو آپ نے اس کے دل میں ایک پیغام پہنچانا ہو، تو وہ بھی دعا کے ذریعے آپ پیغام، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے، کسی کے دل میں محبت کسی کے لیے پیدا کرنا، یہ سارے اللہ کے کام ہیں۔ کس کے کام ہے؟ جب ہماری نیت اچھی ہوگی تو ہمیں کوئی دکھ نہیں پہنچے گا، اگر تھوڑی دیر کے لیے دکھ آیا بھی تو وہ امتحان ہوگا، ٹیسٹ ہوگا ہمارا، کیا ہوگا؟ لیکن ٹیسٹ جب ہمارے اوپر آئے، کبھی تکلیف یا تنگی آئے، کبھی دعا ہماری پوری نہ ہو تو پریشان نہیں ہونا، سمجھنا ہے کہ یہ میرا اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، یہ میرا اللہ تعالیٰ جب بھی کبھی مشکل ہو یا کبھی تنگی آئے، کبھی پرابلم آ جائے تو پریشان دوسرے لوگوں کے ساتھ گلے شکوے نہیں کرنے، بلکہ دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ کے زور گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے، یا اللہ تعالیٰ میرے کوئی گناہ ہیں جو میں نے کیے ہیں، میں ان کی توبہ کرتا ہوں، میں ان کی اگر کسی بندے کے ساتھ ناراضگی کا کوئی معاملہ ہے، کس کے ساتھ؟ اس کو راضی کرو، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے تو اس سے معافی مانگو، بات سمجھ رہے ہو؟ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوئی ہے، کوئی بندہ آپ سے ناراض ہے تو آپ نے اس سے معافی مانگنی ہے، آپ نے اس سے، اگر آپ نے اس کا کوئی حصہ دینا ہے یا پیسے دینے ہیں یا زمین آپ نے کسی کی دبائی ہوئی ہے تو وہ آپ نے اس کا حق اس کو واپس دینا ہے، ایک تو اس سے جو ناراض ہے معافی مانگنی ہے، ایک اس کا حق اس کو واپس دینا ہے، ماں باپ ناراض ہیں تو ان کو راضی کرنا ہے، معافی مانگنی ہے، بھائی ناراض ہے تو اس سے، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر آپ سے ناراض ہے تو اس سے آپ نے معافی مانگنی ہے، اور کسی کے ساتھ زیادتی، یہ ساری چیزوں کا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کبھی دعا مانگے نا تو کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ کسی انسان نے ہمیں بددعا دی ہو، کبھی ہو سکتا ہے ہمیں کسی نے، تو اس لیے ہمیں کسی کی بددعا نہیں لینی، ہم نے سب سے معافی مانگنی ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے، کسی کے ساتھ گلے شکوے نہیں کرنے، جو بھی معاملہ ہے وہ اللہ کے حضور پیش رکھنا ہے، اللہ کے، تو انشاءاللہ ہمارے سارے معاملے اچھے ہوں گے، ہماری زندگی میں سکون آئے گا، ہماری زندگی میں دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہر مسئلے کا حل نماز میں اور دعا میں موجود ہے، نماز میں اور جو بھی مسئلہ ہو زندگی کا، رشتہ کسی کا کروانا ہے، کسی کے ساتھ آپ نے تعلق اچھا کرنا ہے، نوکری ڈھونڈنی ہے، آپ نے امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہے، جو بھی معاملہ ہو زندگی میں آپ نے دعا کے ذریعے اللہ کے حضور اللہ کے حضور پیش ہو کے اپنے مسئلے کا حل آپ نے اللہ کے حضور پیش ہو کے اپنے معاملات اللہ کے حضور رکھ کے دعا مانگنی ہے، تو انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہوگی، جب ہم کسی کو ناراض نہیں کریں گے، جب ہم کسی کا حق نہیں کھائیں گے، جب والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے، استادوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری ہر دعا پوری ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم۔